26 شعبان المعظم کی آج تاریخ ہے۔ چند ایام کے بعد ماہ مقدس ماہ رمضان کی آمد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ المعجم الکبیر کے اندر حدیث نمبر 9000 ارشاد ہے کہ مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے اور دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ سید الشہور رمضان و سید الایام یوم الجمعہ۔ جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے دنوں پہ فضیلت بخشی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں پہ شان عظمت بخشی ہے۔ ماہ مقدس ماہ رمضان کے 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون، اور اس کے 5 حروف کی نسبت یہ ہے کہ را سے مراد اللہ کی رضا ہے، میم سے مراد اللہ کی محبت ہے، ضاد سے مراد اللہ کی ضمانت ہے، الف سے مراد الفت ہے اور نور سے مراد نور ہے۔ اس ماہ مقدس میں عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے اہل ایمان کو اللہ کی رضا، اس کی محبت، اس کی بارگاہ سے پناہ، اس کی ذات کی الفت اور اللہ کی طرف سے اسے خاص نور عطا کیا جاتا ہے جو ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ یہ ہیں، ان الجنۃ لتحذرف لرمضان من رأس حول قابل فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِّن رمضان حبت ریح تحت العرش من ورق الجنہ علی الحور العین فَلْيَقُلْنَا یا رب اجعلنا من عبادك ازواجین۔ حدیث مبارک میں ہے کہ سال کی ابتدا سے لے کر سال کے آخر تک خوب جنت کو ماہ رمضان میں عبادت کرنے والوں کے لیے سجایا جاتا ہے۔ ابتدا سے لے کر پورا سال جنت کو خوب سنوارا جاتا ہے ماہ رمضان کے لیے۔ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ، جب ماہ مقدس کا پہلا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فرمایا جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے سفید اور بڑی آنکھوں والی حوروں پہ ہوا چلتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں، ربی جعلنا من عبادک، اللہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں اور ان کی آنکھیں ہمارے لیے ٹھنڈک ہوں۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں جو ماہ مقدس ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ سرکار نے فرمایا، حل تدرون مل مفلس من امتی، صحابہ جانتے ہیں میری امت میں غریب ترین کون ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، جائیداد نہ ہو۔ فرمایا نہیں، المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ صوم، یعنی میری امت میں غریب ترین شخص قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے پاس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، بہت ساری نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں حقداروں کو دے گا۔ لیکن لطیف جملہ ہے، ساری نیکیاں تقسیم ہو سکتی ہیں لیکن روزے کی نیکی تقسیم نہیں ہوگی۔
نماز کا ثواب بھی چلا جا سکتا ہے، حج کا ثواب بھی چلا جا سکتا ہے، صدقے کا ثواب بھی جا سکتا ہے، لیکن روزے کا ثواب نہیں جائے گا۔ اس میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث مبارک کے الفاظ سنیے، سرکار نے فرمایا کلو عمل ابن آدم یضاعف الحسن بعشر امثالها الى 700۔ بندہ مومن کا ثواب ایک نیکی سے 10 اور 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی نیکی کا ثواب 700 گنا تک بھی عطا کر دے، لیکن فرمایا قال اللہ تعالیٰ الا الصوم، سب نیکیوں کی حد ہے، 10 کی، 20 کی، 50 کی، 700 گنا تک ابن آدم کے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے مگر روزہ، روزے کی جزا کی کوئی حد ہی نہیں ہے، روزے کی جزا کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ ہے ہی میرے لیے، اس کی جزا میں خود خدا ہی عطا فرماتا ہوں۔ نماز پڑھی، فرشتے نے ثواب لکھ لیا، حج کیا، فرشتے نے نیکی لکھ لی، صدقہ دیا، فرشتے نے نیکی لکھ لی، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، فرشتے نے اس کا ثواب لکھ لیا۔ لیکن حدیث مبارک میں ہے کہ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اور فرشتہ اسے لکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو روک دیتا ہے کہ اس کا ثواب نہ لکھو، اس کا ثواب نہ لکھو، الہی ہر نیکی کا ثواب تو ہم لکھتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ بندے نے روزہ رکھا ہی میرے لیے، اس کی جزا ڈائریکٹ میں خدا ہی ادا فرماؤں۔ سجدہ، طواف، صدقہ، جتنے عمل ہیں نا اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے بھی کیے گئے۔ سجدے لوگ بتوں کو بھی کرتے ہیں، جھکتے ہیں ان کے سامنے، طواف غیروں کا بھی کیا گیا، بادشاہوں کا طواف کیا گیا، لوگ اپنے بادشاہ جو پہلے گزرے ان کو سجود بھی کرتے تھے معاذ اللہ، لوگ دکھاوے کے لیے صدقہ بھی دے دیتے ہیں، لیکن روزہ کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں رکھا گیا۔ لیکن نا یہ اللہ سے کتنی محبت ہے کہ بند کمرے میں 14 سے 15 16 گھنٹے کا روزہ ہے، سخت گرمی ہے، اور فریج کے اندر پانی رکھا ہے ٹھنڈا، مشروب رکھا ہے جامع شریع کا، اور جان انسان کی بلب ہے، زبان سوکھی ہوئی ہے، یعنی انسان چاہتا ہے میں پانی پیوں لیکن پھر بھی نہیں پیتا، کیوں؟ وہ جانتا ہے مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں نے جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے کہا گیا، فرماتے انا اجزی بہ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلہ للصائم فرحتان، فرمایا اس بندے نے اپنی خواہش کو، کھانے پینے کو میری رضا کی خاطر چھوڑا ہے، اس نے مجھے راضی کیا ہے، اب میں خدا اسے راضی کروں گا۔ فرمایا روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ذرا فرحت سن لیجئے، فرحت کیا ہے؟ سبحان اللہ، جو روزہ رکھتا ہے نا بندہ اور سارا دن کی بھوک پیاس برداشت کر کے زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، آنکھ کی بھی حفاظت کرتا ہے، کان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنی سوچ فکر کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور جب شام کو ٹھنڈے پانی سے وہ افطار کرتا ہے، ذرا بتائیے اس وقت انسان کو لطف کتنا آتا ہے؟ جب پانی کا ٹھنڈا گلاس پیے پھر لطف انسان کو کتنا آتا ہے طبیعت میں۔ فرمائے بندے کے لیے، روزہ دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک اس کی افطار کے وقت وہ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا ایک تو خوشخبری یہ ہے کہ جنت کی حورے، اور ایک روایت میں ہے کہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی روزہ دار کے حق میں بخشش کی دعا کر رہی ہوتی ہیں، یعنی یہ برکت ہے روزہ دار کے لیے۔ پھر فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اور بھوک کی وجہ سے ایک تو منہ کا تعفن ہے نا، دانت نہ صاف کرنا، مسواک نہ کرنا، برش نہ کرنا، یہ بعض لوگوں کی عادات ہوتی ہے، کھانا پینے کے بعد بھی اچھی طرح سے کلی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دانتوں میں
کھانے کے ذرات پھنس جاتے ہیں اور انسان کے منہ سے تعفن بدبو اٹھتی ہے، لیکن نہیں، وہاں کچھ اور بیان کیا گیا، لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ، بھوک کی وجہ سے ایک بو نکلتی ہے منہ سے روزہ دار کے، اور میں اللہ تعالیٰ کو وہ مہک جو ہے نا، وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ روزہ دار کے منہ کی مہک، وہ روزہ دار کے منہ کی وہ بدبو نہیں، وہ بو اللہ کے نزدیک مسک اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ فرمائے وَالصَّائِمُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے ہر چیز کی۔ اگر بندہ حقیقتاً روزہ رکھے، کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کہ جو بندہ اپنی زبان کا، اپنے کان کا، اپنی آنکھ کا روزہ نہ رکھے تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ دار ہو تو پھر آنکھ کا بھی روزہ ہو۔ ہمارے یہاں تو ماہ رمضان آ رہا ہے، اور جو عورتیں پورا سال ناچتی ہیں نا ہمارے ہاں ٹی ویوں میں، وہ ماہ رمضان میں دوپٹے پہن کے امت کو دین سکھاتی ہیں۔ اور ہم بھی کتنا سادہ لوگ ہیں کہ روزہ رکھ کر بھی بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں۔ تو سنگار کر کے بیوٹی پارلر سے آ کر بیٹھ جاتی ہیں، آدھا سر ننگا ہوتا ہے، آدھا دوپٹہ ہے، اور وہ ہمیں سکھا رہی ہیں رسول اللہ کا دین۔ دشمن بڑا چالاک ہے، آپ سمجھیں گے یار مولانا کوئی بھی اللہ کے دین کی بات کرے تو کرے بھائی، ہم نے تو کوئی اس کا نہیں ٹھیکہ لیا ہوا کہ بھی کوئی بات نہ کرے، کر سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ بناؤ سنگار کر کے خواتین کو بٹھا دیں، اور بجائے روزے کی بندہ روحانیت حاصل کرنے کی آنکھوں کی بدنگاہی کر رہا ہے، گناہ کما رہا ہے، مسئلے سیکھ رہے ہیں۔ یہ مسائل نہیں ہوتے، اور ماہ رمضان کے جاتے ہی ان کے سروں سے دوپٹہ اتر جاتا ہے، پھر وہی برہنہ ناچ رہی ہوتی ہیں اور ماہ رمضان میں ہمیں دین سکھا رہی ہوتی ہے۔ دشمن بڑا چالاک ہے، دشمن نے ہمیں دین سکھانے کے طریقے بھی بے حیانہ طور پہ ایجاد کر دی ہیں تاکہ یہ امت کسی طرح گناہ سے بچ ہی نہ سکے۔ ذرا سوچئے نا، اس چھوٹے سے موبائل کا عورت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آج موبائل کی مشہوری سے لے کر موٹر سائیکل اور کار اور ہوائی جہاز کی مشہوری تک بھی دشمن نے عورت ساتھ لگائی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے، معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ۔ کیا تعلق ہے اس چیز کا؟ اس کی مشہوری تو بغیر عورت کے بھی آ سکتی ہے، لیکن نہیں، یہ چالاکی ہے اور یہ بہت بڑا تیر ہے، امت کو گمراہ کرنے کا بہت بڑا تیر ہے۔ خواتین کے بے پردگی، آپ سے گزارش ہے کبھی ان چینلوں پہ بیٹھ کے دین اس طرح نہ سیکھا کرے۔ آپ نے دین سیکھنا ہے تو پھر مدنی چینل کو دیکھ لیں، جہاں پر عورت کی آمیزش ہی نہیں، جہاں پر کوئی مشہوری نہیں، جہاں پر کبھی کرکٹ کبھی ہاکی کا چکر ہی نہیں ہے۔ آپ جو پی سی ایل ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پی سی ایل کے مجمع کے اندر فلسطین کے حق میں جھنڈے لہرانے پہ جرم تھا۔ کیا فلسطین کی بات نہیں کر سکتے؟ فلسطین کے حق میں آپ بینر نہیں دکھا سکتے؟ فلسطین کی مظلومیت کے بارے میں آپ آواز بلند نہیں کر سکتے؟ اور ہم کیا اعلان کریں گے؟ یہ چند دن پہلے دنیش کمار کوئی ایک گورنر ہے یا کوئی نیشنل اسمبلی انڈیا کا ایک بہت بڑا وزیر ہے، اس نے اعلان کیا کہ مسلمان اگر غیرت کریں تو فلسطینی کے لیے 1 کروڑ روپیہ میں اپنی جیب سے دینے کے لیے تیار ہوں۔ مسلمان تیار کیوں نہیں ہوتے؟ ان کے فنڈ کے لیے ان کے بچوں کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روٹی کے لیے ترس گئے، پانی کے گھونٹ کے لیے ترس گئے۔ آپ سے گزارش ہے، دین ایسے لوگوں سے نہ سیکھیے، دین دیندار سے ہی سیکھیے جو آپ کو صحیح دین کی رہنمائی کرے۔ قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ ٹی وی کو کیوں بیٹھے ہیں؟ قرآن اٹھا لیں، اپنا روزانہ کا یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے ڈیلی 1 پارہ قرآن تلاوت کرنا ہے، روزانہ اتنا درود پاک پڑھنا ہے، روزانہ دین کے اتنے مسائل سیکھنے ہیں، روزانہ بیٹھ کر میں نے انبیاء کی، صحابہ کی، حضور کی آل کے تذکرے حیات کو پڑھنا ہے۔ آپ 1 مہینہ کتابوں سے لو لگائیں، پھر دیکھیں 1 مہینے کے بعد آپ کا دل کتنا روشن ہے، دل میں کتنا روحانیت ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت اور دوسرا اللہ اکبر وفرحۃ عند لقاء ربی،
اور قیامت کے دن جب خدا سے ملاقات کرے گا اس دن بھی بڑا خوش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ بخاری حدیث ہے بخاری کی، فرمائے جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، لا يدخلہ احد الا صائم، تو قیامت کے دن خدا کھولے گا روزہ داروں کے لیے، کسی کے لیے نہیں کھلنا، کسی کے لیے نہیں باب الریان کھلنا، وہ فقط روزہ داروں کے لیے کھولا جائے گا۔ جب روزہ دار وہاں سے گزر جائیں گے تو پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ شرف اللہ تعالیٰ فقط روزہ رکھنے والوں کو عطا کرے گا۔ روزہ بڑی برکت ہے، روزہ طہارت ہے، تقویٰ ہے، اس لیے ماہ رمضان کی آمد ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، حدیث پاک سن لیجئے نا، آپ نے فرمایا اودر المنبر، ممبر سجاؤ، فحضرنا، ہم ممبر کے قریب آ گئے، فلم مرتقى درجة قال آمین، فلم مرتقى درجة الثانیہ قال آمین، فلم مرتقى الدرجة الثالثة فقال آمین، فلما نزل قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال ان جبرائیل عرض لي فقد قال بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له قلت آمین، فلما رقیت الثانیہ فقال بعد من ذکرت عنده فلم يصلي عليك، انہیں کہ ایک دن حضور نے فرمایا صحابہ ممبر کے قریب آ جاؤ، فرمایا ہم ممبر کے قریب آ گئے، فرمایا سرکار چڑھے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پہ آمین، تیسری پہ فرمایا آمین۔ جب حضور نے یہ کچھ کیا پھر حضور اترے تو ہم نے کہا تھا آج تک اس طرح کا تو انداز ہم نے نہیں سنا۔ ممبر پہ ہمیشہ آپ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جبریل آئے تھے میری بارگاہ میں، وہ دعا کر رہے تھے اور میں ان کی دعا پہ آمین کہہ رہا تھا۔ جبریل دعا کر رہے تھے، عرض کر رہے تھے، میں ان کی عرض پہ آمین کہہ رہا تھا، اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا قال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، وہ محروم ہے، بدبخت ہے جو ماہ رمضان کو بھی پائے لیکن بخشش نہ کروا سکے، اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، وہ محروم ہے، بدبخت ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا قلت آمین، میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہو۔ فلما رقیت الثالثہ، جب میں دوسرے پہ چڑھا تو کہا بعد من ذکرت عنده فلم يصلی علیک، حضور جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو وہ آپ کا نام سن کے درود نہ پڑھے وہ بھی محروم ہے، وہ بھی محروم ہے۔ جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نام گرامی آ جائے وہ حضور کی ذات پہ درود نہ پڑھے وہ بھی محروم القسمت ہے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ فمن، فرمایا پھر جب میں تیسرے پہ چڑھانا تو قال بعد من ادرک ابویہ عنده الکبر او احدہما فلم یدخلها الجنہ فقلت آمین، میں نے کہا جو جبریل نے کہا جو ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے پھر بھی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکے وہ بھی محروم ہے، میں نے کہا آمین۔ تو ماہ رمضان عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ روزہ فرض ہے۔ چند لوگ ہیں جن کو بری ذمہ ہے، کوئی مسافر ہے سفر پہ جا رہا ہے، اسے حکم ہے کہ بعد میں قضا کر لے، لیکن وہ 92 کلومیٹر کا سفر ہو، 92 کلومیٹر کے سفر کی نیت سے کوئی جا رہا ہے، اسے چھوڑنے کی اجازت ہے، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، روزہ اس کا ہو جائے گا۔ اور آج کل تو سفر بڑے آسان ہیں، اے سی والے سفر ہیں جی، اور سفر میں جاتے ہوئے کوئی مشکلات نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی شریعت کا مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اس لیے بیماری کا بہانہ بنانا، کام کاج کا بہانہ بنانا، دکان کا بہانہ بنانا، جلسے جلوس کا بہانہ بنانا، یہ مسلمان کے لیے زیب نہیں ہے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھیں اور انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کیسے کھول دیتا ہے۔ حدیث مبارک کے ہے الفاظ کہ جب رمضان کی پہلی فَإِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ، رمضان شریف کے آتے ہی اللہ جنت کے سارے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَهَنَّمِ، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور روزے رکھنے کی بندے کو توفیق مل جاتی ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ماہ رمضان برکت ہے، سعادت ہے، واحد ایک نیک کام کرنے والا ہے جس کی نیند بھی نیکی میں گزرتی ہے، وہ روزہ دار ہے۔ جس کا چلنا، جس کا بیٹھنا، جس کا صحیح بولنا، جو دکان پہ بیٹھ کے کاروبار کر رہا ہے ایمانداری کے ساتھ روزے کی حالت میں، ایک ایک لمحہ، حتیٰ کہ اگر روزہ دار روزہ رکھ کر سو بھی جائے تب بھی نیکیاں لکھنے والا فرشتہ رکتا نہیں، نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ جب روزہ دار اٹھتا ہے نا سحری کے لیے، ذرا آخری حدیث سن لیجئے، سبحان اللہ، روزہ دار اٹھتا ہے اور بستر کو چھوڑتا ہے نا، کیونکہ سحری کا وقت ایسا وقت ہے، یہ ہے محبت۔ اصل محبت یہ ہے، سونے کے وقت بھی اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہونا، یہ اصل محبت ہے۔ تہجد کو کیوں کہا گیا کہ بقیہ نمازوں کے لیے مؤذن بلاتا ہے، تہجد کے لیے بندے کو خود خدا بلاتا ہے۔ اور وہ قسمت والے ہیں، خوش قسمت ہیں جو تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تنہائی کا عالم، جب بستر چھوڑنا پڑ جائے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑ جائے، رات کو لمبا سفر کر کے آئے تھے پھر بھی اٹھنا پڑ جائے، اصل محبت یہ ہے جو اللہ کے لیے بستر چھوڑے۔ حدیث میں ہے جو روزہ دار سحری کے لیے بستر چھوڑ کے جاتا ہے تو فرمایا وہ بستر بھی بخشش کی دعا کرتا ہے۔ پھر فرمایا جب جوتا پہنتا ہے تو وہ جوتے کے ذرات بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اس نے بے وقت تیری رضا کی خاطر ہمیں استعمال کیا ہے، اللہ اس کے قدموں کو ایسا مضبوط کر قیامت کے دن یہ آسانی سے پل سرا سے بھی گزر جائے۔ پھر جا کر وضو کرتا ہے، پانی کے قطرات دعا کرتے ہیں، پانی کے قطرات دعا کرتے ہیں۔ پھر جس مقام پر آ کر سجدہ کرتا ہے وہ مٹی کے ذرے بھی دعا کرتے ہیں۔ پھر جب لقمہ کھاتا ہے نا سحری کے لیے، فرمایا وہ کھانے کا لقمہ بھی بخشش کی دعا کر رہا ہوں۔ تو برکت ہے بھائی، پہلے سے تیار رہیں۔ ماہ مقدس اگر موسم کو دیکھا جائے تو بڑا بہترین، نہایت موسم اچھا ہے، بڑا ٹھنڈا موسم ہے، کسی کے لیے بھی روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے۔ نوجوانوں سے، بزرگوں سے گھر میں جا کر بھی یہ ٹی وی خدا کے لیے بند کروا دے، اس کو بند کر دو۔ بس یہ مہینہ اللہ سے مانگنے کا ہے، برکت کا مہینہ ہے، اور ایسی عبادت کریں، ایسی روحانیت حاصل کریں کہ ماہ مقدس کے صدقے زندگی، پوری زندگی کی روحانیت نصیب ہو جائے۔ ایسی نمازیں پڑھیں کہ تا حیات نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، ایسی تلاوت کرائیں اور روزانہ اپنا جدول بنائیں، گھر والوں کو بھی سمجھائیں، روزہ رکھوائیں۔ کوئی نہیں رزق کی وجہ سے پریشان نہ رہیں، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے یزاد فیہ رزق المومن، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق بڑھ جاتا ہے۔ بھوکے بھی کھاتے ہیں، غریب بھی کھاتے ہیں، مسکین بھی کھاتے ہیں، کہیں سحری، کہیں افطاری، کہیں خیرات۔ اور جن کو پورا سال اچھے پھل فروٹ کھانے کا موقع نہیں ملتا وہ ماہ رمضان میں کھا لیتے ہیں۔ یہ نہایت برکت کا مہینہ ہے۔ میں نے فرمایا من فطر صائما، جس نے روزہ دار کو افطار کرایا اللہ اسے اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا روزہ دار کو دیتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں ہر بندہ طاقت تو نہیں رکھتا کہ پیٹ بھر کے کھلائے۔ فرمایا یہ شان اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا کر دیتا ہے جو ایک پانی گھونٹ، ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور کے ذریعے بھی افطار کرا دے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ احتیاط، دوسری احتیاط کا مسئلہ ہے، احتیاط فرمائی کرو۔ اے اذان ملدی پیے دے او بھی مل سے دے بند کرے سا، مولوی بھول ہی سکتے ہیں کہ وہ غلط کھڑا ٹائم اذان دیں دے تو تیرا روزہ گیا۔ ان احتیاط ہر بندہ اپنے گھر کیلنڈر رکھے، کیلنڈر کو دیکھتے روزہ ظاہری ختم کرو تے کیلنڈر دیکھتے ہی روزہ کھولو۔ اذان دا تعلق نہ سحری نہ لے، نہ اذان دا تعلق افطاری نہ لے۔ اذان جڑی دیتی ویندی ہے وہ دیتی ویندی ہے نماز فجر دی جماعت واسطے، تے جڑی مغرب والی اذان ہوندی ہے وہ دیتی ویندی ہے نماز مغرب دی جماعت واسطے۔ اندے نال سحری تے افطاری دا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایک دو منٹ کتے تلے کر گئے ہوئے، ایک منٹ پہلے کھول کے دے روزہ گیا، تے 2 منٹ بعد تک کھندے رہ گئے ہوئے افطاری دا سحری دا وقت ختم تھی چکیا تو روزہ بلا بھی ضائع تھی گیا۔ حکم ہے اون روزے دی دوبارہ والا قضا کرو۔ واسطے ہر بندہ اے اپنے گھر کیلنڈر رکھے، گھر والے کو سمجھو، وقت دیکھیں، ہوں دے مطابق تیاری کریں، ہوں دے مطابق سحری کریں، ہوں دے مطابق افطاری کریں۔
اللہ تعالیٰ اسا سارے کو ماہ رمضان دی برکتاں نصیب فرماوے، ماہ مقدس دی بے شمار برکتاں اللہ سے کو نصیب فرماتے، اللہ تعالیٰ سا سارے دی بخشش فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد